ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور نصف الإيمان صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم سب کے سب مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، اور مذہب اسلام نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے۔ مذہب اسلام نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ مذہب اسلام نے ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ غیر لوگ صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ آپ کے نبی نے استنجا کا طریقہ بھی سکھایا؟ تو صحابہ کرام فخر سے کہتے تھے کہ جی ہاں، ہمارے دین میں اور ہمارے نبی نے استنجے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ تو گویا کہ مذہب اسلام نے مسلمانوں کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے۔ تو چنانچہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، ویحب المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ توبہ کرنے والے یعنی اندرونی طور پر ذہن، دل، دماغ، نفس، اس کے اعتبار سے جو پاک صاف رہتے ہیں، توبہ کرنے والے، ان کو بھی اللہ پسند فرماتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاکی حاصل کرنے والے، صاف ستھرے رہنے والے، نظافت والے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ بلکہ بعض احادیث کے اندر یہ باتیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاکی کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ تو بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، شریعت میں پاکی کا خاص اہتمام کیا گیا ہے، اور بہت ساری روایات کے ذریعے سے، بہت ساری احادیث کے ذریعے سے امت مسلمہ کو پاک صاف ستھرے رہنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور نصف الایمان، کہ پاکی تو آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان، الطہور نصف الایمان، پاک صاف رہنا، صاف ستھرا رہنا، ظاہری اور باطنی نجاست سے اپنے آپ کو بالکل صاف رکھنا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان دو قبر والوں کو کوئی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ایک کو عذاب تو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا شغل خوری کی وجہ سے۔ تو پیشاب کی چھینٹوں سے اجتناب اور احتراز نہ کرنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ آج بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو 80% مجمع ایسا ہے جو کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے۔ پیشاب کی چھینٹیں تو درکنار، پاکی کا بھی اہتمام نہیں کرتا ہے۔ 80% مجمع ایسا ہے۔ بے شمار نوجوانوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، بھئی آپ مسجد آ جاؤ، آپ نماز کے واسطے آ جاؤ، جی عذر ہے۔ عذر کیا ہے؟ جی میں ناپاک ہوں۔ ناپاک کیوں ہے؟ کہ میں نے کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا تھا، آج میں نے نہا نہیں پایا، آج میں نے بغیر پانی کے استنجا کر لیا۔ اس طریقے سے عذرات، گویا کہ وہ ان کے کپڑے، ان کا جسم
بلکہ اللہ معاف فرمائے بعض طبقہ ایسا بھی ہے جن کو نجاست غلیظہ پیش آتی ہے، حقیقی نجاست پیش آتی ہے، جیسے احتلام ہو جانا، نائٹ فیل ہو جانا یا صحبت، اور وہ پورا دن ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ احتلام ہوا، ناپاک ہو گئے، صحبت سے فارغ ہوئے، ناپاک ہوئے، اور پورا دن غفلت، سستی، لاپرواہی یا ٹھنڈ کی وجہ سے، اور انہوں نے پورا دن ایسے ہی گزار دیا۔ طبیعت میں ناپاک رہنے کی عادت ایسی پڑی کہ اب انہیں اس چیز کا ہوش بھی نہیں ہے۔ تو کچھ طبقہ ایسا ہے جو بڑی نجاست کے ساتھ بھی چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اٹھ بیٹھ رہا ہے اور زندگیاں گزار رہا ہے، کام کاج کر رہا ہے، لیکن حقیقی ناپاک ہے وہ، اس کو غسل کی حاجت ہے، اس کے اوپر غسل لازم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سارے کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے اسی ناپاکی کی حالت میں اگر اس کی موت آ گئی تو کیا حشر ہوگا اس کا۔ زمین کے جس حصے سے گزرتا ہے، زمین کے حصہ کہتا ہے، دیکھو پاک زمین پر یہ ناپاک قسم کا آدمی چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اٹھ بیٹھ رہا ہے، کام کاج کر رہا ہے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، کبھی بھی ایسی ضرورت پیش آتی ہے، دیکھو شریعت نے کتنی نزاکت رکھی ہے، کبھی ہمیں حاجت ہو صحبت کی تو بتایا رات کا آخر حصے کا انتخاب کیا جائے، کتنی نزاکت رکھی، آخر حصے کا انتخاب کیا جائے تاکہ آپ اس چیز سے فارغ ہوں اور فوراً غسل کر لیں اور اپنے فوراً تہجد، اپنے فجر کی نماز پہ مشغول ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے رات کا ابتدائی حصہ انتخاب کیا اور ابتدائی ہونے کی وجہ سے ساری رات آپ ناپاکی کی حالت میں، آپ دونوں لوگ ناپاکی کی حالت میں پڑے رہیں۔ اس بیچ میں اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کچھ 19-20 ہو جائے، اور ویسے بھی جہاں جنوبی ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جہاں 3 چیزیں ہوتی ہیں، جہاں تصویر ہوتی ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جہاں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جہاں جنوبی یعنی ناپاک آدمی ہوتا ہے وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو شریعت نے اتنی نزاکت رکھی، کبھی یہ چیز پیش آئے، صحبت کی ضرورت پیش آئے تو رات کے آخری حصے کا انتخاب کرو تاکہ آپ اس چیز سے فارغ ہو اور فوراً غسل جنابت کرو اور فوراً اپنے تہجد میں اور اپنے فجر کی نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں میں خاص طور سے آج یہ کرنا چاہتا ہوں، بہت بڑا طبقہ ایسا ہے ہمارے نوجوانوں میں، ملنے جلنے والوں میں، فیملی میں، دوست احباب میں ایسے ہیں، کیونکہ بھائیو ہم بھی آپ ہی کے ساتھ رہتے ہیں، ہماری فیملی بھی آپ ہی لوگ جیسی ہیں، تو ہم اس کا معائنہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو حقیقی ناپاکی کے ساتھ زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، اس پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوتی ہے، لعنت ہوتی ہے، وہ اللہ کے عذاب کا کبھی بھی شکار ہو سکتا ہے کہ اللہ کی پاک سرزمین پر اور ناپاکی کے ساتھ وہ زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو استنجے کا خیال نہیں رکھتے ہیں، استنجے کا خیال، کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا، پانی کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، یا پیشاب کر لیا تو پانی کا استعمال، بیٹھ کے پیشاب تو کر رہے ہیں لیکن پانی کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے بھائی دوستو بزرگوں، ہم پاکی کا خاص اہتمام کریں۔ ہم انگریزوں کے طور طریقے پر یا غیروں کے طور طریقے پر ہمیں چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ مذہب اسلام نے تعلیم دی ہے کہ جب بھی ہم پیشاب پخانے سے فارغ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم پانی سے استنجا کریں، پاکی حاصل کریں، نہ ہم حقیقی ناپاک رہیں اور نہ ہی ہم حکمی ناپاک رہیں۔ حکمی ناپاک کہ پانی کے بعد پانی سے استنجا کرنا، جب بھی ہم پیشاب پخانے سے فارغ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی طریقے سے پانی سے استنجا کریں، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں کہ بچوں دیکھو جب بھی ہم پیشاب پخانے کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کر سلیقے کے ساتھ استنجا کریں اور اس کے بعد پانی سے ہم استنجا حاصل کریں۔ استنجا کا معنی ہوتے ہیں پانی سے صفائی حاصل کرنا، پیشاب پخانے کے بعد پانی سے پاکی حاصل کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینی پڑے گی۔ ہمیں تو ان ایسی جگہوں پر بڑا شک و شبہ ہوتا ہے جہاں عام طور پر لوگ استنجا خانے استعمال کرتے ہیں، جیسے مسجد کے استنجا خانے ہیں، یہ بند کر دو، جو عام استنجے خانے ہوتے ہیں جہاں عام لوگوں کی عام اجازت ہوتی ہے، مجھے وہاں بہت زیادہ شک و شبہ رہتا ہے
کچھ نوجوان طبقہ جن کی عادت ہے کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی، وہ گئے کھڑے کھڑے اور دیواروں پہ دھار ماری اور ساری دیواریں، لوٹے اور ٹوٹی اور سب ناپاک کر کے آ گئے۔ وہ اپنی سہولت کی وجہ سے کچھ ایسی پینٹیں پہنتے ہیں، ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جھکنا بیٹھنا، جس کی وجہ سے ان کو دشوار ہوتا ہے، وہ ساری گندگی سے مجھے بہت شک و شبہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے نوجوان بچے ہوتے ہیں، کچھ ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی عادتیں ہوتی ہیں کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی، یا مجبوراً کپڑے کی تنگی کی اور کپڑے کے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے وہ کھڑے کھڑے ہی پیشاب کر پاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ لوٹے وغیرہ کا، در و دیوار کا تھوڑا سا اس کا ہمیں خیال رکھیں۔ تو عرض یہ میں کر رہا تھا بھائیو دوستوں بزرگوں، جب بھی ہم استنجا کریں، پیشاب پخانے سے فارغ ہوں، ہمیں چاہیے کہ پاکی کا خاص اہتمام کریں۔ سفر میں ہوں، حجر میں ہوں، اللہ کا شکر آج پانی ہر جگہ دستیاب ہے۔ آپ کہیں بھی نکل جاؤ جنگلوں میں، آپ کو وہاں پانی والے مل جائیں گے، ٹوٹیاں، نل کے، اور ہر جگہ پانی میسر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم استنجے سے فارغ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے بعد ہم کیا کریں؟ پانی سے استنجا کریں، کبھی ہم ناپاک نہ رہیں۔ اور ایسے اتنے تنگ کپڑے نہ پہنے، اتنے ٹائٹ کپڑے نہ پہنے جس کی وجہ سے ہمیں پیشاب کرنے میں یا پخانے کرنے میں دشواری ہو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پیشاب سے صحیح طریقے سے فارغ نہیں ہو پاتے، وہ جھک ہی نہیں پاتے، بیٹھ نہیں پاتے، اور جیسے وہ پیشاب سے فارغ ہوئے اس کے بعد 2-4 قطرے ان کے پینٹ پر آ جاتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ایسی ہے۔ آج تو ایک تو ہمارے مثانے کمزور ہیں، اور دوسرے ہمارے کپڑے اتنے ڈائٹ کہ جس سے ہم استنجے سے صحیح طریقے سے فارغ نہیں ہو پاتے، اور 2-4 قطرے پینٹ میں، کپڑوں میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ناپاک بنے رہتے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے بھائی و دوستوں بزرگوں، جب بھی ہم استنجا کریں تو تھوڑا سا ٹائم لگائیں، کچھ ایسے ٹائٹ کپڑے نہ پہنا کریں جس کی وجہ سے استنجا کرنے میں ہمیں دشواری ہو۔ پینٹیں ہیں اتنی تنگ، پینٹ پہننا منع نہیں ہے لیکن اتنی ٹائٹ پینٹ نہ پہنے جس کی وجہ سے ہمیں قضاء حاجت کرنے میں دشواری ہو۔ بعض لوگوں کو دیکھا استنجے میں کو جلدی سے فارغ ہو کے آ گئے، بلکہ نہیں، حدیث کے اندر آتا ہے استبراء حاصل کرنا چاہیے۔ پیشاب کریں، اس کے بعد تھوڑا سا ٹھہر جائیں تاکہ 2-4 جو قطرے رہ گئے ہیں وہ بھی نکل جائیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا اور شک و شبہ سے بچنے کے لیے تھوڑا سا اور وہاں اطمینان حاصل کریں تاکہ کوئی شک و شبہ، کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ذہن میں نہ رہے۔ تو پہلی چیز بھائیو دوستو بزرگوں کہ کبھی بھی ہمیں احتلام ہو جائے، ہم صحبت سے فارغ ہوں، سردی گرمی کوئی موسم نہیں دیکھیں گے، کوئی جلد بازی نہیں دیکھیں گے، فوراً ہم پاکی حاصل کریں گے۔ دوسری چیز، جب بھی ہم پیشاب پخانے کے لیے جائیں گے تو ہم انشاءاللہ پانی سے استنجا کرنے کو لازم سمجھیں گے۔ تیسری چیز بھائیو دوستو بزرگوں یہ ہے کہ ہم کپڑے کے پہننے میں ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کا انتخاب کریں گے تاکہ ہم پاک رہ سکیں، تاکہ ہم پیشاب پخانے کو صحیح طریقے سے ہم فارغ ہو سکیں، اور اس کے بعد ہم صحیح طریقے سے استنجا کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہے اور ہم ناپاک کے ناپاک بنے رہیں، ہمارے کپڑے ناپاک کے ناپاک بنے رہیں۔ دوسری چیز بھائیو دوستو بزرگوں عرض یہ کرنی ہے کہ شریعت نے پاکی کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ جمعے کے دن کے غسل کو بہت زیادہ ترغیب دی ہے، بلکہ کہا کہ جمعے کے دن کا جو غسل ہے وہ گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے ختم کر دیتا ہے، بالوں کی جڑوں تک سے جمعے کا غسل ختم کر دیتا ہے گناہوں کو۔ یعنی امت مسلمہ کا ہر فرد ہر اعتبار سے پاک ہو، صاف ہو، ستھرا ہو، کلین ہو، تاکہ اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، اس کے جسم سے کوئی گندگی، کوئی بدبو نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک امت مسلمہ کے اندر یہ ترغیب دی گئی کہ ایک مسلمان کی یہ شان ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ پاک صاف ستھرا رہے، تاکہ اسلامی شعار ظاہر ہو رہا ہو کہ مذہب اسلام نے پاکی کا، صاف ستھرائی کا کتنی زبردست انداز میں لوگوں کو تعلیم دی ہے۔ اگر ہمارے بال بڑے ہیں، اگر ہم بال بڑے رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کا شوق ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بالوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ یہ نہیں کہ بال الجھے ہوئے، بڑے بڑے بال گندے ہو رہے ہیں، نہیں۔ اگر ہم بٹے بال رکھنا چاہتے ہیں، سنتی بال رکھنا چاہتے ہیں، بالوں کا شوق ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بالوں کو صاف ستھرے انداز میں رکھیں
کنگھی کر لیا کریں، شیمپو لگا لیا کریں، تھوڑا سا تیل ڈال لیا کریں تاکہ وہ بال ہمارے صاف ستھرے ہوں۔ اسی طریقے سے بھائی دوستوں بزرگوں، ٹوپی ہم پہنتے ہیں ماشاءاللہ، پہننا چاہیے، سر کا تاج ہے، بلکہ میں تو لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں، ایک چیز ہم پیر میں پہنتے ہیں جو جسم کا سب سے کمتر حصہ ہے، اور ایک سر ہے جو جسم کا سب سے معزز حصہ ہے۔ تو بتاؤ جو معزز حصہ ہے اس میں جو چیز ہم پہنیں گے وہ زیادہ قیمتی ہونا چاہیے، یا جو جسم کا سب سے کمتر حصہ ہے اس میں وہ جو چیز ہم پہنیں گے وہ زیادہ مہنگی ہونا چاہیے؟ ہمارا سر یہ تاج ہے، سر یہ جسم کا سب سے زیادہ معزز حصہ ہے، اس پہ جو ہم چیز پہنیں گے یعنی ٹوپی، وہ اچھی ہونا چاہیے، صاف ستھری ہونا چاہیے اور مہنگی ہونا چاہیے، یہ سر کا تاج ہے۔ تو ہماری ٹوپی بھی صاف ستھری ہو، ہمارے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ بھی صاف ستھرے ہوں، ہمارے ناخن ہوں وہ کٹے ہوئے، بعضوں کو میں نے ناخن دیکھے اس قدر بڑے ہوتے ہیں اور ناخنوں کے اندر اس قدر گندگی ہوتی ہے، اسی کے ساتھ کھا رہے پی رہے ہیں وہ بس۔ ہمیں چاہیے بھائی دوستوں بزرگوں کہ ہم ناخنوں کو تراش لیا کریں۔ ہر جمعے کے دن یہ ترغیب دی گئی ہے کہ مونچھوں کو کاٹیں، ناخنوں کو کاٹیں، زائد بالوں کو کاٹیں، یعنی بغل کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، ان بالوں کو تراشیں۔ پاکی کا بھائی دوستوں بزرگوں ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، جسم پر جو کپڑے ہیں وہ بھی کپڑے صاف ستھرے ہونا چاہیے، یہ نہیں کپڑوں میں بدبو آ رہی ہے، بہت دنوں سے کپڑے پہن رکھے، سردی کی وجہ سے ہم نہانا نہیں کر رہے ہیں، نہیں بھائی دوستوں، شریعت نے پاکی کا خاص اہتمام کر رکھا ہے۔ موزے، بعضوں کے موزوں میں اس قدر بدبو آتی ہے کہ وہ موزے نہیں دھوتے ہیں، ہفتوں سے پہنے ہوئے ہیں بس، وہ بیچارے مسجد میں بھی، حالانکہ مسجد میں بدبودار چیز کھا کے آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پیاز لہسن جو کچا ہوتا ہے نا، اس کو کھا کر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اسمیل ہوتی، بدبو ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو بتاؤ آپ بیڑی، گٹکے، تمباکو، گندے گندے سندے مودے پہن کے اگر آ جائیں، گندے گندے جوتے ہوں، میں جوتوں کے بارے میں بھی کہتا ہوں وہ جوتے لیا کرو جس کو ہم دھو سکتے ہوں۔ اب بتاؤ آپ گلی کوچوں میں گھوم رہے، اس قدر گندگی، سیور کا پانی، کیچڑ، وہی جوتے آپ کے گھر تک جاتے ہیں، پھر وہ بدبو اور فضا معطر، اس کے ذریعے سے بیماری، جراثیم گھر تک منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں ایسے جوتے استعمال کریں جس کو ہم آسانی کے ساتھ دھو سکیں، تاکہ گلی کوچوں کی گندگیاں اور نظافت وہ سب چیزیں ہمارے گھروں تک جاتی ہیں اور پھر وہ تعفن کا سبب بنتی ہیں، گندگی کا، بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ تو اس کا ہم بھائی دوستوں بزرگوں خیال کریں۔ جسم پر جتنی چیزیں، ایک تو ہمارا جسم پاک صاف ہونا چاہیے، بلکہ ہم نے بعضوں کا اتنا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا، کبھی بھی ان کو وضو کی حاجت پیش آئی، مثال کے طور پر ہوا خارج ہو گئی، وہ فٹاک سے گئے وضو بنا لیا، چاہے وہ دن ہو، چاہے وہ رات ہو، چاہے وہ مجمع ہو، چاہے وہ نماز کا ٹائم ہو یا خارجی نماز کا ٹائم ہو، ہمیشہ ایسے ہیں جو 24 گھنٹے وضو کا اہتمام کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے کیسے رہتے ہیں؟ باوضو رہتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم 24 گھنٹے باوضو رہا کریں، اگر 24 گھنٹے باوضو نہیں رہ سکتے تو کم سے کم 24 گھنٹے پاک صاف تو رہیں۔ ہاں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے بھائی دوستوں بزرگوں یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے، رات میں جب تھوڑا سا لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جاتی ہے تو اپنے گھر کا کوڑا وہ فلاں دروازے کے سامنے، اس نے کوڑا اٹھایا فلاں دروازے کے سامنے، جب صبح فجر کی نماز کے واسطے آنا ہوتا ہے تو ساری گلی کوڑے سے، کچڑے سے، گندگی سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ کیا مذہب اسلام نے یہی تعلیم دی ہے کہ کوڑے کچڑے کو گلیوں کے سامنے رکھا جائے، سامنے ڈالا جائے اور آنے والے جانے والوں کے واسطے تکلیف کا سبب بنے؟ مذہب اسلام نے کس قدر ترغیب دی ہے، اگر راستے میں کوئی کانٹا ہو، کوئی ہڈی ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی اینٹ کا روڑا ہو، اس کو چاہیے کہ آپ راستے سے ہٹا دیں تاکہ آنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور اس ہٹانے پر صدقے کا ثواب ملے گا۔ کوئی اینٹ پتھر پڑا ہوتا، کوئی ہڈی پڑی ہوئی تھی، کوئی تکلیف دی چیز پڑی تھی، آپ نے اس کو راستے سے ہٹا دیا، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو مذہب اسلام یہ کہاں تعلیم دیتا ہے کہ آپ رات کو کوڑا اٹھا کے گلیوں میں پھینک دو اور اس کے ذریعے سے پھر گندگی بنے اور رات میں پھر جو صبح جو لوگ آئیں ان کو آنے جانے میں تکلیف ہو۔ دیکھتے ہیں صبح فجر کی نماز میں دیکھو اس قدر کوڑا پڑا ہوا ہوتا ہے گلی کوچوں میں۔ ہمیں چاہیے بھائی دوستوں بزرگوں اپنے گھروں کو، اپنے گلیوں کو صاف ستھرا، یہ مذہب اسلام تعلیم دیتا ہے۔ میں نے غیروں کو دیکھا سویرے اٹھیں گے، اپنے گھر کی صفائی کریں گے، اپنے گھر کے سامنے جو راستہ ہے اس کی بھی صفائی کر لیتے ہیں،
اور اپنے گلی کوچوں کو، اپنے در و دیوار کو، اپنے دروازوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ تو جو تعلیم مذہب اسلام نے ہمیں دی تھی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور غیروں نے اس کو اپنا لیا، اس لیے وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ کوئی لازمی دروازے پر گندگی ہوگی، اس کے ذریعے سے تعفن پیدا ہوگا، مچھر آئیں گے، مکھیاں آئیں گی، کیڑے مکوڑے آئیں گے، اور پھر فضا گندی ہوگی، وہ فضا ہمارے گھروں میں منتقل ہوگی، پھر ہمارے بچے بیماری کا سبب بنیں گے۔ تو مذہب اسلام نے کتنی اچھی تعلیم دی ہمیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے بعضوں کو میں نے دیکھا فیکٹریوں میں اس قدر گندگی ہوتی ہے، گٹکے کھا رکھے، ساری سیڑھیاں، ساری دیواریں رنگ رکھی ہیں۔ کیا ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے بھائی دوستوں بزرگوں؟ کہ ہم جہاں رہ رہے، جہاں کھا پی رہے، جہاں اٹھ بیٹھ رہے، وہ ساری چیزیں گندی ہوں، وہاں سے تعفن پیدا ہو رہا ہو، وہاں سے بدبو آ رہی ہو، آنے والے جانے والوں کو، مہمانوں کو، گزرنے والوں کو تکلیفیں ہوں۔ اس چیز کی ہمیں تعلیم دی مذہب اسلام نے۔ تو ہمیں چاہیے بھائی دوستوں کو، ہماری سیڑھیاں، ہمارے دروازے، ہمارا چبوترا، یہاں تک کہ ہمارا ٹوائلٹ اور باتھ روم، کچن، یہ ساری چیزیں صاف ستھری ہوں۔ یہاں تک ترغیب دی، اگر شام کے برتن ہیں نا ان کو بھی دھو کے رکھو، اگر دن کے کپڑے ہیں نا ان کو بھی دھو کے رکھو، تاکہ کوئی ناپاک کپڑا، اگر ناپاک کپڑے یا گندے برتن ہیں وہ بھی بددعا کریں گے، انہوں نے ہمیں گندا چھوڑ رکھا ہے، کپڑے کہیں گے انہوں نے ہمیں گندا چھوڑ رکھا ہے۔ گندے کپڑے اس کو دھو ڈالو، برتن گندے ان کو دھو ڈالو، گھر میں کہیں کوڑا کچرا جمع ہوا اس کو جلدی سے صاف صفائی کر کے پنی میں پیک کر کے 2-4 قدم لگتے ہیں اور آپ اپنے کوڑے کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ نہیں کہ سڑ رہا ہے، وہ بدبو ہو رہی ہے، جس سے ظاہری کو دیکھو میں کتنا گندا رہنے والا ہوں، کتنی غلاظت و گندگی میں رہتا ہوں، کتنے تعفن میں رہتا ہوں۔ نہیں بھائی دوستوں، غیروں کے لیے یہ بھی ترغیب کا ذریعہ بنے گا کہ دیکھو مسلمان محلے، مسلمان گلی کوچے، مسلمان چبوترے، مسلمانوں کے دروازے دیکھو کتنے صاف ستھرے ہیں، وہ سویرے اٹھتے ہیں اور ماشاءاللہ کتنی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ بعضوں کے گھروں میں اس قدر جالا ہوتا ہے، اس قدر جالا، انہیں فرصت ہی نہیں بیچاروں کو، کھائے پیے سوئے، کھائے پیے سوئے، کمانا دمانا، بس اسی میں بیچارے ایسے مگن ہیں۔ گھروں میں جالا اس قدر ہو رہا ہے، بستر اس قدر گندے ہو رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں بھائیو دوستوں بزرگوں، مذہب اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے صفائی کی، صاف ستھرائی کی، پاکی کی، کہ ہم پاکی کا بھی خاص اہتمام کریں اور صاف ستھرائی کی۔ دیکھو کس قدر ترغیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، استيقظ احدكم من منامه، تم میں سے کوئی آدمی جب نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ کیا کرے؟ نیند سے جیسے ہی بیدار ہو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے۔ این باتت یدہ، پتہ نہیں اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہو، آپ نے شرمگاہ تک ہاتھ پہنچا دیا ہو، کھجلایا ہو، ناک میں ہاتھ ڈالا ہو، یا اور کچھ آپ کے ہاتھوں میں گندی، حالانکہ نظر نہیں آ رہی ہے لیکن شریعت کہتی ہے ہاتھوں کو دھو لو۔ آپ انہی ہاتھوں کو برتن میں ڈالیں گے، ڈرم میں ڈالیں گے، یا کسی پانی کی جگہ میں ڈالیں گے، وہ پانی نجاست میں، گندگی میں ملوث ہوگا۔ تو جیسے نیند سے بیدار ہو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو، اس کے بعد کپڑوں میں، پانی میں، برتنوں میں لگاؤ۔ کتنی پاکی، تو کتنا اہتمام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو سونے کے لیے جاتے تھے مسواک کرتے تھے، اور جیسے ہی صبح اٹھتے تھے تو پھر مسواک کرتے تھے، بلکہ یہ تک حدیث کے اندر آتا ہے مسواک کا اتنا اہتمام کیا کہ ایسا ڈر لگے گا کہ امت مسلمات پر مسواک واجب نہ قرار دے دی جائے، اس قدر اہتمام کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے مسوڑوں کو چھیل نہ ڈالیں، یہاں تک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے مسواک کا اہتمام کرتے تھے کہ ڈر لگتا کہ اپنے مسوڑوں کو چھیل نہ ڈالیں، اٹھتے بیٹھتے ہر نماز میں مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ مقصد کیا تھا کہ ہمارے دانت، ہمارا منہ، ہماری زبان صاف ستھری ہو۔ بعضوں کے منہ سے اس قدر گندی بدبو آتی ہے کہ بات کرنے، منہ لگنے اور ان کے قریب بیٹھنے کی بھی سمجھ رہے بھائی دوستوں کو، دیکھو آج گٹکے کھاتے ہیں، تمباکو، بیڑی پی رہے اور بس اسی میں لگے پڑے اس قدر۔ تو ہمیں چاہیے بھائی دوستوں کو، دیکھو ہم مسواک کا، مذہب اسلام نے 5 ٹائم کی نماز فرض فرمائی ہے، 5 ٹائم میں جو آپ وضو بنائیں گے 5 ٹائم وضو ہوگا۔ کلی کتنی مرتبہ کریں گے 5 ٹائم میں؟ 15 مرتبہ کلی ہوگی، کیونکہ 1 مرتبہ وضو بنانے میں 3 مرتبہ کلی، تو 5 ٹائم وضو بنانے میں 15 مرتبہ کلی کرنا ہے، صرف منہ کی صفائی کرنا ہے، اور 15 مرتبہ ناک کی صفائی کرنا ہے۔ بتاؤ، ناک کی اور منہ کی صفائی کرنا مذہب اسلام نے 15 مرتبہ، جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی باوضو رہتے ہیں، اس قدر منہ اور ناک کا صفائی کا اہتمام کرتے ہوئے
تو بھائی دوستوں بزرگوں، مذہب اسلام گندگی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا کہ ہمارے گلی کوچے، ہمارے گھر، ہمارے گھرانے، مسجد میں بھی بھائی دوستوں بزرگوں اسی طریقے سے کہ مسجد کے اندر بھی ہم گندگی کے ساتھ گندے کپڑے پہن کر، بدبودار کپڑے پہن کر، بدبودار موزے پہن کر یا کوئی بدبودار چیز کھا کے ہم مسجد میں آنے کی ہمیں بالکل بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے اور فرشتے بدبودار چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہم صاف ستھرے آیا کریں مسجد میں، بلکہ خوشبو کا اتنا اہتمام کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے، اور بلکہ آپ کے پسینے میں ایسی خوشبو کی جو دنیا میں کہیں خوشبو نہیں ہو سکتی، پسینے میں خوشبو ایسی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطر کا اور خوشبو کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے، اور بلکہ امت کو ترغیب دی۔ بلکہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں کے منع کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ کو کوئی دودھ پیش کرے، آپ کو چاہیے منع نہ کرے، آپ کو کوئی خوشبو پیش کرے، آپ کو چاہیے کہ منع نہ کرے، اور آپ کو کوئی تکیہ پیش کرے تو آپ کو چاہیے کہ آپ منع نہ کریں۔ خوشبو کی انتہائی ترغیبات دی گئی۔ جمعے کے دن کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آپ نہا دھو کے، فریش ہو کے، سرما لگا کے، تیل لگا کے، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کر، جو آپ کے کپڑوں میں سب سے عمدہ کپڑے ہوں، نئے کپڑے ہوں، کپڑوں میں جو نئے کپڑے ہوں، یہ نہیں ہر جمعے کے واسطے آپ نئے کپڑے بنوانے لگ جاؤ، کپڑوں میں جو سب سے اچھے کپڑے ہوں ان کپڑوں کا آپ انتخاب کر کے، خوشبو لگا کے، تیل لگا کے، سرما لگا کے آپ جمعے کے واسطے جمعے کے دن نماز پڑھ لیں۔ یہ ترغیب کیا دیتی ہے؟ شریعت ہمیں ترغیب دیتی ہے، یہ مذہب اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ تو آج سے ہم عزم کرتے کہ انشاءاللہ پہلی چیز، کبھی بھی ہم ناپاک ہو جائے، نائٹ فیل ہو یا صحبت ہو، جس وقت ہوں گے ہم اسی وقت انشاءاللہ ہم نہا دھو لیں گے۔ ایسے ہی ہمارے کپڑے، ہمارا جسم، استنجا نہیں کر پایا، پانی نہیں مل پایا، جیسے ہم گھر پہ آئیں گے ہم فوراً استنجا وغیرہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف کر لیں گے۔ کوئی نجاست لگ گئی، کوئی گندگی لگ گئی، کوئی چیز ہو گئی، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، اپنے جسم کو پاک صاف رکھیے۔ اللہ ہمیں اور توفیق دے، ہمیں چاہیے کہ ہم 24 گھنٹے باوضو رہیں، 24 گھنٹے باوضو رہیں۔ تیسری چیز بھائی دوستو بزرگوں، ہمارا گھر، ہماری گلی کوچے، ہمارا صحن، ہمارے بسترے، کپڑے، ہر چیز کیا ہونا چاہیے؟ پاک صاف ستھری ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بھائی دوستو بزرگوں، جسم سے ہماری جتنی بھی چیزیں ملوث ہیں، چاہے ہم ہمارا رومال ہو، بعضوں کے رومال دیکھیں 24 گھنٹے نزلہ ہو رہا ہے، ناک اسی میں خوب پوچھ رہے ہیں، پوچھتے 2-4 دن ہو گئے اور ساری گندگی اسی میں ملوث ہوتی جا رہی ہے، اسی ناک استعمال کرے جا رہے ہیں۔ پسینے کا موقع ہے، اسی سے پسینہ بھی پوچھ لیا، اور کوئی ضرورت پیش آئی اسی سے سارے کام انجام دے لیے۔ وضو بنا کے آیا، وہی ناپا جو وہ تھا نا ناک والا رومال، اسی سے حضرت والا ماشاءاللہ چہرہ بھی پوچھ رہے ہیں۔ اس قدر طبیعت میں گندگی، طبیعت میں وہ نظافت ہے نہیں۔ اس لیے بھائی دوستوں کو ہمارے جسم سے جتنی بھی چیزیں منسلک ہیں، چاہے ہمارا ماسک کیوں نہ ہو، ہمارے موزے کیوں نہ ہو، ہمارے چپل جوتے کیوں نہ ہو، ہمارے اندر کی بنیانی کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز ہماری طبیعت ہمارے جسم سے جڑی ہوئی ہے، ہمارے جوتے چپلیں صاف ستھرے ہونا چاہیے۔ مسجد میں جب ہم آئیں گے، بیڑی تمباکو اگر ہماری یہ عادتیں ہیں تو ہم کلی وغیرہ کر کے، مسواک کر کے صاف ستھرے تب ہم مسجد میں انٹری کریں گے، تاکہ اس کا تعفن، اس کی بدبو، اس کی گندگی مسجد میں نہ رہے۔ اپنی در و دیوار کو، اپنے محلوں کو، اپنی گلی کوچوں کو ہم صاف ستھرا رکھیں گے۔ یہ مذہب اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ ہاں، اپنے ناخن ہمارے اگر بڑھ جائے اس کو کاٹ لیں، بغل کے بال بڑھ جائیں اس کو کاٹ لیں، زیر ناف بڑھ جائے بال اس کو کاٹ لیں۔ اگر ہمیں بال رکھنے کا شوق ہے تو کنگھی کریں، تیل لگائیں، اور ہم کپڑے پہنیں تو ہم صاف ستھرے کپڑوں کا انتخاب کریں۔ بعض لوگ اتنے گندے کپڑے پہنتے ہیں، بال کی بعضوں کو میں نے دیکھا کہ استنجا کرنے میں وہ جلدی کرتے ہیں، لیٹرین پیشاب سے فارغ کو استنجا جلدی کر لیتے ہیں، تو وہ ایک تو گندگی ان کے وہاں لگی رہتی ہے نجاست کی جگہ پر، اور پلس پانی کا اختلاط ہوتا ہے، تو بعضوں کے کپڑوں سے اس قدر گندی بدبو آتی ہے، اور پھر مسجد کے اندر فرشتوں کے ماحول میں۔ تو بھائی دوستوں بزرگوں، جب ہم استنجا کریں تو پاکی کا خاص اہتمام کریں، تھوڑا سا استبرا کر لیا کریں۔ استبرا کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے استنجا وغیرہ کرا تو تھوڑی دیر ہم ٹھہر جائیں اور اپنی مفاد کو تھوڑا سا جھاڑ لیں تاکہ پانی خشک ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم اپنا پینٹ اور اپنا پاجامہ باندھیں تاکہ ہمارا جسم پانی سے صاف ستھرا ہو جائے۔ پانی کے ساتھ پاجامہ باندھیں گے تو وہ پانی کپڑوں میں لگے گا، اس کے بعد جو بدبو آتی ہے وہ انتہائی گندی بدبو ہوتی ہے۔ آپ نے اگر کوئی کپڑے بھیگے پہن لیے، بھیگے کپڑوں میں انتہائی ایک عجیب سی بدبو ہوتی ہے۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم پاکی کا جہاں تک ہو سکیں گے، ہمارے دانت، ہماری آنکھیں، ہمارا چہرہ، ہمارے کپڑے، ہمارا جسم، ہمارا رومال، ٹوپی، ہمارے جوتے چپل،
ہر چیز کو انشاءاللہ اس پر ہم نظر رکھیں گے. جس آفس میں رہ رہے ہیں ہماری ٹیبل، ہمارے گدے، کتابیں سلیقے کے ساتھ لگی ہوں، تہذیب جھلک رہی ہو، ایک اسلامی شعار جھلک رہا ہو، دیکھو ہاں یہ امت محمدیہ کا ماننے والا ہے، یہ مذہب اسلام کو فالو کرنے والا ہے، اس کو مذہب اسلام کی تعلیم ہے، جس کی وجہ سے دیکھو اس کی ساری چیزیں سلیقے کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، اس کے کپڑے سلیقے کے ساتھ، اس کے بسترے سلیقے کے ساتھ، اس کی کاپی کتابیں سلیقے کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، ہر چیز اس کی تہذیب سے طریقے کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. ہماری فیکٹریوں میں رہ رہے، کرائے کے کمروں میں رہ رہے، اپنے گھر مکانوں میں رہ رہے، ہماری چیزیں ساری کی ساری چیزیں سلیقے کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ ہم ظاہری پاکی کا بھی خاص اہتمام کریں گے اور باطنی پاکی کا بھی خاص اہتمام کریں گے، اور نفس اور دل کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو کیا کریں گے، پاک صاف رکھیں گے. ہمارے دل و دماغ میں کسی کی غیبت، کسی پر تہمت، کسی کے بارے میں حسد، کسی کے بارے میں جلن، کسی کے بارے میں انتقامی جذبات نہیں ہونا چاہیے بھائیو. ہم نفس کے اعتبار سے بھی پاک صاف رہیں گے، اور اس پیٹ میں اور اس منہ میں جو ہم روزی لے جائیں وہ بھی کیسی ہونا چاہیے، پاک صاف. آج کل لوگ اس قدر گندی گندی چیزیں، موموز کھا رہے ہیں، وہ سب گندے گندے، وہ دیکھتے ہی نہیں کس دکان سے کھا رہے ہیں، کس ہوٹل سے آ رہے ہیں، کس آدمی کے ہاتھوں سے کھا رہے ہیں، وہ گندا سندا پسینے میں، وہ دیکھنے میں بھی کوئی سلیقے والا نہیں لگ رہا ہے، وہ کھائے جا رہے ہیں موموز اور چاؤمین اور برگر اور شرگر اور ساری گندگی اور ساری الٹی سیدھی چیزوں کھانے کا ہماری عادتیں بن چکی ہیں. وہ طبیعت میں نظافت کا مادہ نہیں ہے جس کی وجہ ہر گندی چیزیں کھا لی، پہن لی، اوڑھ لی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گندی چیزوں سے اجتناب کریں، گندی جگہوں سے اجتناب کریں، اور ایسے ہی بھائیو دوستوں بزرگوں حلال اور پاکیزہ روزی اپنے پیٹ میں پہنچانے کی کوشش کریں. جب حلال پاکیزہ روزی کے ذریعے سے ہمارا جسم پروان چڑھے گا اور ہمیں قوت و طاقت ملے گی، تو پھر یہ قوت و طاقت ہمیں تہجد کی طرف، نمازوں کی طرف، قرآن کی طرف، ذکر و تسبیح تلاوت کی طرف، خیر کے کاموں کی طرف یہ پھر ہمیں طبیعت لے جائے گی. جب گندی روزی کھائیں گے تو پھر ہماری طبیعت گناہوں کی طرف مائل ہوگی. آج سے ہم سب عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ظاہری اور باطنی پاکی کا خاص اہتمام کریں گے اور حلال و پاکیزہ روزی کھانے کا انشاءاللہ عزم کرتے ہیں. اللہ